میرے ایک ذہن میں آئیڈیا آیا ویسے سر، یہ آئیڈیا مجھے نا اچانک بیٹھے بیٹھے آیا کہ یار مطلب اچھا صرف ہماری عوام نہیں ہے، انڈیا کی عوام بھی ایسی ہے، دے ٹیک بڑا ریلیجیسلی فالو کرتے ہیں کرکٹ کو. ہم مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر دفعہ سلیکشن کمیٹی پہ بات ہوتی ہے، ہر دفعہ ان پہ تنقید بھی ہم کرتے ہیں، اس دفعہ تو خیر وہ جائز تنقید ہے جو ان پر ہو رہی ہے. یہ ایسا نہ کیا جائے کہ اس کا بھی ایک الیکشن ہونا چاہیے، کھلاڑیوں کی جتنی بھی لسٹ ہے نا وہ لگ جانی چاہیے، 25 کروڑ عوام کو کہیں کہ آپ الیکٹ کریں، کیونکہ یہ خود اتنی ماشاءاللہ اتنے اچھے مشورے دیتے ہیں. ہمارے جو عوام ہے ایسے ایسے ایکسپرٹس ہوتے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا ایسا کچھ ہونا چاہیے؟ یہ تو ازراہ تفنن میں نے بات کی ہے، پرفارمنس کو یہی ایکسپیکٹیشن تھی، یہی امید تھی ان سے کہ یہی کریں گے؟ علی بھائی، پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بڑے ہی ایک زبردست پروگرام میں ہمیں انوائٹ کیا، اور اوبیسلی آج کل کا جو ایشو اور ٹاپک ہے وہ کرکٹ ہے، پاکستان انڈیا کا میچ ہے. تو جہاں تک یہ بات آپ نے جو کی ہے نا، وہ آپ نے سمندر کو نا کوزے میں بند کر دیا، جو ایک آپ نے اپنے دل اور دماغ کے ساتھ اور اپنے ذہن کے ساتھ جو چیزیں بیان کی، اس میں there is no way that nobody can deny that. اب پاکستان کی کرکٹ کا المیہ کیا ہے؟ پاکستان کی کرکٹ کا المیہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری. وہ یہ تھی کہ آج سے 4 یا 5 سال پہلے ہم نے ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو بند کر دیا. You see, that was the turning point in Pakistan cricket. اور انفارچونیٹلی وہ ایک دنیا کے بڑے کرکٹر کے دور میں ہوا. Absolutely. اور میرا خیال ہے کہ بیکاز I was the product of ڈپارٹمنٹ اور میں حبیب بینک کی طرف سے کھیلتا تھا. آپ یقین کیجئے گا جب حبیب بینک کی ٹیم بنتی تھی نا، تو کوئی سفارشی لڑکے کا قریب سے گزرنا بھی جو تھا نا، وہ بھی ناممکنات میں تھا. Okay. You need to select the boys purely on the basis of their merit. True. اب ہمارا ایرا آیا، اس میں اگر میں نام لوں، آغا زاہد، ارشد پرویز باٹا مرحوم اللہ میاں نے جنت نصیب کرے، محسن خان، جاوید میاں داد، سلیم ملک، اجاز احمد. آپ ان کھلاڑیوں کو اگر دیکھیں تو ان کی جو ایک ریگڈ قسم کی جو ان کی پرفارمنسز ہوتی تھی نا، وہ بولتی تھی. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. عبد القادر مرحوم ویسٹ انڈیز کا میچ کھیلا انہوں نے فیصل آباد میں، وہاں سے ٹریول کیا، لاہور آئے. لاہور سے انہوں نے رات کو نائٹ کوچ پکڑی 12 بجے، وہ 1:30-2 بجے وہ کراچی ایئرپورٹ اترے. وہاں سے انہوں نے ٹیکسی لی، نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد پہنچے، مینیجر کو جگایا، اور صبح کے 3 بجے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میرا نام دینا، میں نے صبح فرسٹ کلاس میچ کھیلنا ہے. Dedication. That was the dedication and spirit, that you do not want to lose, playing. ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا گیا ہے کہ لاہور سے ہمارے رپورٹر ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگ میچ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. مطلب جو بڑی اسکرینوں پہ دیکھ رہے تھے، I think انہوں نے تو سوچ لیا ہے، شاید فیصلہ کر لیا کہ it's done. اب بلکہ ہمیں بڑا اشرف صاحب بتا بھی دیجئے گا کہ ہوا کیا ہے، پھر میں کائنات سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو لوں گا. کہ اس سے پہلے یہ بات ہوتی رہی ہے، مختلف پروگرامز میں ہم نے بات کی کہ سلیکشن کس قسم کی سلیکشن ہے، اور یہ اگر بری پرفارمنس ہم دیکھنے کو مل رہی ہے صرف انڈیا کے خلاف نہیں، نیوزی لینڈ کے ساتھ آپ نے کیا کیا، وہاں بھی کچھ ایسا، بلکہ اس سے بھی برا حال تھا ہمارا. اشرف صاحب کیا ہوا، کیا لاہوری اتنے مایوس کیوں ہو گئے سر؟ جی علی، جب پاک بھارت ٹاکرا شروع ہوا تو یہاں پر بہت بڑی تعداد میں شائقین کرکٹ موجود تھے. دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، پاکستان زندہ باد کے نعروں سے یہ جگہ گونج رہی تھی. لیکن جیسے پاکستان ٹیم نے بورڈ پر بڑے رنز نہ بنا سکی، تو اس کے بعد شائقین کرکٹ بھارت کے جس کی ورلڈ کلاس بیٹنگ موجود ہے، اس کے سامنے وہ مایوس انہوں نے وقفے سے جانا شروع کر دیا. اب بہت ہی کم تعداد میں یہاں پر لوگ ضرور موجود ہیں، لیکن وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ شاید کوئی ایسا معجزہ ہو جائے اور پاکستان کے جو بولرز ہیں وہ بھارتی. اشرف صاحب میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. کائنات معجزہ ہو سکتا ہے، کوئکلی ذرا بتائیے گا، پھر میں بریک کے بعد تفصیل سے آپ سے بات کروں گا. بہت مشکل ہے. مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ دیکھیں ان کی جو اپروچ ہے، ان کے پاس جو بیٹنگ لائن اپ ہے، میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ اس کو توڑ سکتے ہیں. ہمارے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس بولر بھی شارٹ ہے.
تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہونے والا ہے جو آپ میریکل کی بات کر رہے ٹھیک ہے. ہیں. اٹس امپاسبل فار اچھا اب مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے, وقفے کے بعد ذرا اس پہ آپ دونوں اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیجیے گا کہ جب یہ سلیکشن فارم ہو رہی تھی تب سلیکٹ کرنے والوں نے کیا سوچا ہوگا, وہ کس اپنے تخیل کے کس پرواز میں ہوں گے, کیا سوچ رہے ہوں گے, اس میں کیا کھا رہے ہوں گے وہ جب انہوں نے یہ سوچا ہوگا, کس فریم آف مائنڈ میں انہوں نے یہ ٹیم بنائی. کیونکہ ہر کوئی نیمڈ اظہر خان صاحب یہی کہ بات کریں گے, کائنات یہی بات کریں گی, عوام یہ بات کر رہی ہے کہ یہ کیا ٹیم بنا دیا آپ نے. تو جن کو پیسے ملتے ہیں اس کام کے وہ کیا کر رہے تھے اس وقت,